अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज की सबसे बड़ी खबर कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए बुशरा बीवी साहिबा की रिहाई थी। कम से कम जमानत पर रिहाई ज़रूर मिली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा है, क्योंकि बड़े अरसे से तोशा खाना 2 के हवाले से जो खबरें थी कि इस केस में जान नहीं है, कम से कम उसमें कुछ रिलीफ की गुंजाइश ज़रूर पैदा हुई है। ये अलग बात है कि अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ तोशा खाना के हवाले से जो तोशा खाना 1 केस था वो भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिनों में ज़ेर समाअत होने वाला है। लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ गुंजाइश पैदा हुई है सियासी तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याया आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बनने जा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि उनके सामने जो कई आईनी और कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो किस तरीके से आगे चलेंगे। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि हुकूमत की तरफ से या इत्तेहादी जमातों की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी मुमकिन तौर पर काम शायद किया जा रहा है, लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त है ये भी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो और JUIF शायद बिल्कुल नहीं जानते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रेस में शामिल नहीं है। अगर ऐसा है तो यकीनन नून लीग ने बहुत बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की है। इन्हीं तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे और इस पर के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि एक अहम मरहला तो हुकूमत ने अबूर कर लिया 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में, लेकिन अब इस हवाले से बड़ी दरखास्तें दायर हो रही हैं इसके खिलाफ, जिसमें PTI सर फहरिस्त है। दूसरा सर, बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे चीफ जस्टिस का, और JUIF ने भी कुछ इसी किस्म की बात की है। तो सर ये खाली ज़ुबानी बयानबाजी की हद तक इन स्टेटमेंट्स को लिया जाए या इसमें कुछ सदाकत भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक नहीं 6 और दरख्वास्तें दायर कर दें। ये बुनियादी जो आइनी ढांचा है उसके मुखालिफ नहीं है। दुनिया पूरी के पार्लियामान अगर देख लें, दुनिया पूरी की डेमोक्रेसीज़ देख लें, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ही है जो अपॉइंट करता है, और ये 18वीं तरमीम में भी बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का रोल रखा हुआ था, लेकिन 19वीं तरमीम में आपको याद होगा कि ये रोल हमसे वापस ले लिया गया था। और इवन के सो मच सो कि अल जहाद ट्रस्ट केस जो था वो एक फरमाइशी पिटिशन थी और वो दायर करवाएगी, क्योंकि उससे पहले जो अपॉइंटमेंट थी वो एग्जीक्यूटिव ही करता था और एग्जीक्यूटिव ही करता है। जहाँ पे हमने तो फिर भी इसमें पूरे प्रोसेस में हत्तल इम्कान कोशिश की है कि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और हमारी तरफ से इनपुट हो। हमारी तरफ से मुराद के पार्लियामान की तरफ से, और उस पार्लियामान में भी हमने कोई हुकूमत के वोट ज़्यादा नहीं रखे। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की JCP की फॉर्मेशन है उसी को अगर आप देख लें तो वो उसके ऊपर तो कोई सवाल उठा नहीं सकता। 1+4 है, 5 सुप्रीम कोर्ट के उसमें जज होंगे, जिसमें एक चीफ जस्टिस साहब हैं, फिर 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न के, वो उसके सीनियर मोस्ट जज हैं। हुकूमत के खाते में आप लॉ मिनिस्टर को तो डाल सकते हैं, और 2 हुकूमती अराकीन जो गवर्नमेंट साइड के हों उन साइड से तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जी ये 3 वोटें हुकूमत की हैं। लेकिन क्या अटॉर्नी जनरल साहब अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे? अटॉर्नी जनरल तो ये तो ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत के पढ़ने में वो अपनी वोट डालेंगे। और इन एनी केस अपोजिशन के 2 अरकान जो हैं, एक सेनेट से है और एक नेशनल असेंबली से है, तो वो क्या हुकूमत को वोट डालेंगे? और लास्टली ये कहूँ कि सिविल सोसाइटी से जो एक माइनॉरिटी का या हमारा ख़वातीन में से जिस किसी की नेशनल असेंबली जो है वो अपॉइंटमेंट करेगी तो वो वोट भी होगा। तो ये तो सिविल सोसाइटी को भी पूरा जो है इसमें इख्तियार दिया गया है, इनकलकेट किया गया है, और या माइनॉरिटी को उस इख्तियार दिया गया है उनकी इनपुट के लिए भी। तो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम तो लगता है कि शायद अपनी मर्जी के जज लगा देंगे, लेकिन ना तो हम अपनी मर्जी के जज लगा रहे हैं, और वो मर्जी हो ही नहीं सकती जब 5 जज साहिबान खुद मौजूद हों उस सारे प्रोसीजर में। यहाँ पे फिर जितनी आइनी तरमीम के हवाले से आपने कहा कि इसको चैलेंज कर दिया गया है, आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 5 और 6 ये कहता है कि आइनी तरमीम करना पार्लियामान का हक है। ये एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, और इस चैप्टर में सब आर्टिकल 5 जो है, जो उसका क्लॉज है, सब क्लॉज 239 का, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी आइनी तरमीम किसी भी अदालत में या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी फोरम पे चैलेंज नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल माइंडफुल हूँ इस बात का कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में या रीजन में अगर देखा जाए, बांग्लादेश में हुआ और दीगर 1-2 जगह पे हुआ, लेकिन यहाँ पे वो अगर बुनियादी ढांचे से
कोई मुतरादिफ हो तो तब तो बात की जा सकती है, ना ही ये बुनियादी ढांचे से कोई मुतरादिफ है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिलावल साहब की आखिरी जो बात आपने की, देखें उस तीनों जो कमेटी थी, जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उस कमेटी में तीनों जज साहिबान तीनों ही स्टेलर रिकॉर्ड रखने वाले थे। तीनों ही बड़ी एक मुश्किल चॉइस थी कि किसको चूज किया जाए, किसको ना रिकमेंड किया जाए। तो वहाँ पे तो जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद थी, JUIF की भी मौजूद थी और हमारी भी मौजूद थी, और उसमें बाय मेजॉरिटी वोट हुआ है। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो PTI वालों ने तो ज्वाइन नहीं किया, उन प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया और उन्होंने नहीं दी। और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जो है और JUI ने जो है अपनी अपनी राय दी। और वो अगर हुकूमत के साथ उनकी राय नहीं मिलती, नून लीग के साथ उनकी राय अगर नहीं मिलती, तो ये फिर अपॉइंटमेंट बाय मेजॉरिटी पॉसिबल ही नहीं थी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा सर, एक और चीज़ इसकी मैं वजाहत चाहूँगी, वो ये कि ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी, ये इतना बड़ा काम था कि ये किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में नहीं हो सकता था। जस्टिस फाइज ईसा साहब की जो प्रेजेंस थी, उन्होंने खुद यानी इतना बड़ा मरहला अबूर करवाने में एक तरीके से हुकूमत को सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया, मतलब ये उन्होंने पॉजिटिव वे में कहा। आप भी समझते हैं कि अगर फाइज ईसा साहब ना होते, कोई और चीफ जस्टिस होते, तो फिर ये तरमीम लाना क्या पॉसिबल नहीं था हुकूमत के लिए और इत्तेहादियों के लिए? देखिए, मैं ये सना ये ज़रूर कहूँगा इस पे कि बिल्कुल उनकी तरफ से इस हद तक तो कहा जा सकता है कि उनकी सपोर्ट थी कि उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया। नहीं तो कौन सा इदारा है, आप दुनिया में देख लें, एक इक़्तिदार की जंग है इदारों के अंदर आपस में, और अपने इख्तियारात कौन देता है? जो वो इख्तियारात जो पहले पार्लियामान के पास थे और उसके बाद उन्होंने वो किसी न किसी तरह जो पार्लियामान से जो हक था, पार्लियामान का जो एग्जीक्यूटिव का राइट था, जो उसका प्रेरोगेटिव था अपॉइंटिंग जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक मीनिंगफुल पर्पसफुल इनपुट देना, और हमारा अपॉइंटिंग का जो एक मेथड था जो 18वीं तरमीम में भी जिसकी बात की गई, फिर 19वीं तरमीम में वापस ले लिया गया और फिर ये तमाम तर चीज़ें हुई। तो उसमें कौन चीफ जस्टिस है या इदारे का हेड है जो अपने इख्तियारात एक दफ़ा जिस किसी भी तरह उसने लिए हों वो वापस दे दे या उसमें रिस्ट्रेंट शो कर दे? तो ये क्रेडिट तो उनको जाता है कि उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया है, एंड इन अ पॉजिटिव वे, कि उन्होंने कोई फुल कोर्ट नहीं बिठाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस, कि मतलब आप जज भी खुद ही लगा रहे हैं, फिर उनको निकाल भी खुद ही रहे हैं, फैसले भी अपनी मर्जी के ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वक्त की कमी, तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अखिल साहब आपसे लास्ट करना चाहूँगी, वो ये कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से आज मंसूर अली शाह साहब का एक और ख़त भी सामने आया है जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बनता तब तक ये इस कमेटी में शामिल होना दुरुस्त नहीं होगा। आप क्या कहेंगे कि अब एक अमेंडमेंट और ये एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में आ तो गया, अब 3 महीने की मुद्दत के बाद वो ऑर्डिनेंस ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? अब एक जज साहब भी उसमें बैठ नहीं रहे, तो अब इवेंचुअली उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा हुकूमत को भी। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और टेक्निकलिटीज़ के ऊपर ये बात दुरुस्त है। आप कल तक का इंतज़ार करें, कल क्योंकि जो फेयरवेल है इनकम्बेंट चीफ जस्टिस का, और उसके बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं हफ्ते वाले दिन वो अपना हलफ बर्दारी उनकी होगी। सोमवार से चीज़ें बिल्कुल जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई अगर ऐसे देखें ना, अब नई एक लेजिस्लेशन होती है, नई आईनी अमेंडमेंट जब आई है, उसके साथ काफ़ी एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो कि बाकी कवानीन पे भी इफेक्ट डाल सकती हैं। तो हम मंडे से वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर देंगे। हफ्ते को उनका ओथ है, मंडे से वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो, क्योंकि एक्ट के बाद ऑर्डिनेंस आया, तो ऑर्डिनेंस जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट देख रही है, और उसमें जो कोई ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं कमेटी के हवाले से या अदरवाइज उनको बिल्कुल हम दूर करेंगे, उनकी दुरुस्ती करेंगे, और इस अमेंडमेंट की रोशनी में जो है उस कमेटी के साथ जो भी उसकी अमेंडमेंट विद इन दैट ऑर्डिनेंस को पेश किया जाएगा, जाहिर बात है, और उसमें फिर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट्स मूव होंगी वो आपके सामने होंगी। कोई ये हिडन एजेंडा तो नहीं है, नहीं कोई हिडन लेजिस्लेशन है, ये सबके सामने है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो टीदिंग कह लें इश्यूज़ हैं, ये स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी विद इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल बहुत से थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से चाहूँगी और मजीद नहीं कर सकूँगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे जो कि मुशीर बराए कानून और इंसाफ है। यकीनन मुस्लिम लीग नून का तो एक अपना मौक़िफ़ है इन तमाम इशूज़ के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्या राय रखती है, इसी सेगमेंट में प्रोग्राम के इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए सीनियर सियासतदान नफीसा शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। नफीसा साहिबा, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं जानते थे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस की दौड़ में नहीं हैं,
اور JUIFA نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی کہ میٹنگ میں جا کر یا کمیٹی میں جا کے پوری سچویشن تبدیل ہو گئی اور نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آ گیا. تو آپ کے خیال میں حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا اتحادیوں کو, کیونکہ پیپلز پارٹی تو سب سے پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی تھی اس امینڈمنٹ کے لیے؟ دیکھیں اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئینی ترمیم کو پبلک فرینڈلی ٹرانسپیرنٹ لا بنانے میں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زردانی نے ایک نمایاں کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ جو انہوں نے جو مولانا صاحب کے ساتھ مل کر باقی پارٹیز سے بھی, مولانا صاحب میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہی از لائک اے برج بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. تو انہوں نے ایک پل کا کردار ادا کیا. اور میں یہ بھی بار بار کہتی ہوں کہ یہ بالکل حقیقت سے دور ہوگا یہ بلیو کرنا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل اس کے اپوز تھی. آن دا کنٹری آئی فیل کہ وہ کہیں نہ کہیں اس قانون سازی سے انگیجڈ رہے ہیں. تو اس وقت جو ڈرافٹ ہے, کوئی بھی قانون آئیڈیل تو نہیں ہوتا, لیکن جہاں مختلف ویو پوائنٹس ہوں, جہاں ایک محاذرے کی کیفیت ہو, جہاں اتنا تفرقہ ہو, وہاں کنسنسس بنانے کے لیے سب کو ایک ایک قدم ہٹ کے اپنے اپنے موقف, ہمارا ایک موقف تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے, ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ گئے. تو اس لیے یہ ایک کنسنسس لا کی طرف ابھرا ہے جس میں پی ٹی آئی جتنی بھی وہ اوٹ پٹانگ اور چھلانگے اور یہ وہ کرے, کہیں نہ کہیں وہ انگیجڈ رہے ہیں. سو جہاں تک شخصیتوں کا تعلق ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون شخصیتوں سے بالاتر ہو کے بنے, سسٹمک بنے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر جوڈیشری ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شخصیتوں سے بالاتر ہو کر اس کو رسپونڈ کریں, اور اپوزیشن کو بھی شخصیتوں سے بالا ہو کر اس قانون کو پرنسپلز کے اوپر رسپونڈ کریں. اب ہو سکتا ہے, مجھے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو پارلیمنٹری کمیٹی میں کیا ہوا, ہو سکتا ہے ایک پوزیشن ہماری پارٹی کی ہو, ہمارے اپنے پریفرنسز ہوں, لیکن آپ کو یہ بھی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے پاس کرنا ہے. اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ آتے سے ہی اس میں کوئی ڈفرینسز کریٹ ہوں. تو اس میں کبھی کبھی پارٹیز کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہماری پریفرنس ہو سکتا ہے کوئی اور, مجھے نہیں پتا, لیکن جب کنسنسس کی بات آتی ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں. میرا اپنا بھی تجربہ یہی ہے, جب ہم کمیٹیز میں جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کمیٹیز میں جتنی کنسنسس ہو اتنا بہتر ہے. ٹھیک. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ جب تک شخصیتوں کی بات ہے تو اس میں پہلے کیا کمٹمنٹ تھی نہیں تھی, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج رہی جو کہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے تھی, جس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بالآخر ضمانت پر رہائی مل گئی ہے. اس سے پہلے بھی ان کو ایک آدھ کیسز میں رہائی ملی, لیکن پھر وہ فوراً گرفتار کر لیا جاتا تھا انہیں. آپ کے خیال میں کچھ سپیس دینے کی کوشش حکومت کی طرف سے کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس حوالے سے بڑی سخت تنقید بھی کرتی تھی. پارلیمانی جو امور ہیں اس کو بھی چلنے نہیں دیتے تھے پارلیمنٹ کے اندر, کہ جب تک ہمارے قائدین رہا نہیں ہوں گے ہم کسی بھی طریقے سے اس کام کو یا اس پورے سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے. تو آپ کے خیال میں کچھ ریلیف کی گنجائش پیدا ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیک ڈور چینلز کے گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق ہے. پی ٹی آئی اور حکومت وقت میں کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے. یہ باتیں یہ آنے والا وقت بتائے گا, اور خود جو جماعتیں ہیں وہ بتا سکیں گی. جہاں پیپلز پارٹی کی سیاست ہے, آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو بھی دور رہا ہے, وہ شہید بی بی کا دور ہو, آصف علی زرداری صاحب صدر کا دور ہو, ہم نے کبھی بھی انتقامی کارروائیوں میں یقین نہیں رکھا, اور ہم نے یہ اپوزیشن کو سپیس دیا. اور میں بذات خود بھی, ہماری جماعت بھی, اور حتیٰ کہ ہماری شہید بی بی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اس وقت کی جو ہمارے حریف جماعتیں تھیں. پچھلی دور حکومت میں پی ٹی آئی نے جس قسم کی انتقامی کارروائیاں کی خواتین کی, آج انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جس کے نتیجے میں انفارچونیٹ یہ رہا کہ کئی ساری خواتین آج بھی شاید قید میں ہیں. تو یہ ایک خوش آئین بات ہے, یہ اس کو ہر جماعت ویلکم کرے گی. ہم یہ نہیں, کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے اچھا نہیں رکھتا, وہ پبلک میں ہو, لیکن ان کو پھر کہیں نہ کہیں جو سیاسی قدریں ہیں
اور سیاسی رسپانسبلٹی ہے, ڈیموکریٹک پیشنس ہے, اس کا اظہار ان کو اپنے ایکشن سے کرنا ہے, ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ نہ ہو کہ ایس سی او کی کانفرنس سر پہ ہو اور آپ ڈی چوک آ کے پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم ڈو اور ڈائی کریں گے, ہم احتجاج کریں گے. دھرنوں کی پالیٹکس اس ملک میں اب ختم ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائے گا میم کہ پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے اب, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ, اور اس پہ کہا بھی گیا ایک دو پارٹیز کی طرف سے کہ ابھی تو شروعات ہے, کچھ دیگر امینڈمنٹس ہو سکتا ہے اگلے مراحل میں سامنے آئیں. کیا کوئی 27ویں ترمیم کے حوالے سے کسی چیز کے اوپر کام, ابھی تو خیر قبل از وقت ہے, لیکن کیا آپ کو ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ جلد مختصر عرصے کے دوران دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلی کسی ترمیم کے اوپر بھی کام کرنے کی کوششیں جاری ہیں حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں آئین سازی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو اس وقت جو 73 کا آئین ہے اس میں 26 ترامیم نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے قانون کو لتاڑ کے وہ آئے, ان کو بھی یہ ضرورت پیش آئی کہ آئین میں ترامیم کریں. تو آئینی ترامیم جو ہے وہ پروسیس ہے. یہ جو جوڈیشل ریفارمز کا پیکج ہے یہ ایک کاوش ہے. یہ جو ماضی کا پوسٹ 18th امینڈمنٹ یا آئی وڈ سے پوسٹ 19th امینڈمنٹ جو ایکٹیوسٹ جوڈیشری نے جو اس ملک میں جو سیاسی حکومتوں یا ایگزیکٹو کے ساتھ جس طریقے سے ان کا یا پبلک کا جو ان کے پرفارمنس رہے ہیں, یہ اس کا ایک میں سمجھتی ہوں ریاکشن تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک رسپانس ضرور ہے پارلیمنٹ کی طرف سے, عوامی فورم کی طرف سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے امپلیمنٹیشن میں آپ کو مزید چینجز لے کے آنے پڑے. اس میں ایز وی پٹ اٹ انٹو پریکٹس روڈ بلاکس ہوں, جس میں لیگل روڈ بلاکس ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے اور آنے والے ٹائم میں ون کین نیور سے کہ یہ بس ادھر ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے امپلیمنٹیشن میں آپ کو مزید آپ کو اس کو اسموتھ آؤٹ کرنے میں اور انشور, میں بار بار یہ کوشن کرتی ہوں میں اپنے کولیگس کو, اپنی پولیٹیکل ورکرز کو, کہ جہاں ہم نے عدلیہ کے سسٹمز میں کوئی توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں ہم سب کی یہ کاوش ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد رہے. لیکن اس پچھلے بالخصوص پچھلے پوسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ, جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو سٹرکچر بنایا تھا جوڈیشری کا یا ہر ادارے کا, اس میں اتنے انہوں نے ڈویژنز اور کانفلکٹس کریٹ کیے کہ ہر ججمنٹ اور ہر بینچ جو ہے وہ دوسری بینچ اور دوسری ججمنٹ سے کانفلکٹ میں. اس قسم کے کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو یہ ترمیم لے کے آنی پڑی. آنے والے ٹائم میں آئی ایم شور کہ جہاں جہاں روڈ بلاکس ہوں گے وہاں بیٹھ کر کنسنسس کی بنیاد پہ, جس میں وی کین گارنٹی ایٹ لیسٹ ہمارے چیئرمین اور ہماری پارٹی کنسنسس بلڈنگ کا کردار ادا کرے گا, اور اپوزیشن کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو ہم کوئی دیوار سے لگا کر کوئی آئین سازی یا قانون سازی کریں گے. جی بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ, پاکس پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک مختصر وقفہ اور انہی تمام ایشوز کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے, ایک طرف JUI یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حتمی طور پر اگریڈ تھیں, لیکن کمیٹی میں جاتے ہی کچھ عجیب مختلف سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب ایک جگہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام فائنل نہیں ہو سکے گا. عجیب سی بات ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے سیاستدان جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر گفتن نشستن برخاستن کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر کس نام کے اوپر اتفاق ہونا ہے, اور یکدم حکومت کی طرف سے ساری بازی پلٹ دی گئی. کیا اس کو درست مان لیا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ کیا گیا ہے کیا اس سے حکومت اور بنیادی طور پر مسلم لیگ نون نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے؟ آنے والے وقت میں یہ واضح تو ہوگا, لیکن سیاسی طور پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ خود اتحادی کیا حکومت سے ناراض ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ اسی کے اوپر بات کریں. کافی تجزیہ کار سعید قاضی صاحب میرے ساتھ بڑے عرصے کے بعد موجود ہے. قاضی صاحب بہت شکریہ سر, بڑے طویل عرصے کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سر بڑی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, اس میں 26ویں ترمیم بھی منظور ہو گئی, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور JUI کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ منصور علی شاہ صاحب فائنل نہیں ہوں گے. اتنی معصوم لگتی ہیں آپ کو یہ دونوں جماعتیں؟ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, ہاتھ تو عوام کے ساتھ ہوتا ہے جن کے مینڈیٹ جو ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں, جن کے حقوق نہیں ہوتے, کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی ایک حوالے سے ایک ہاتھ ہوا ہے, وہ یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید انکار کر دیں یا آفریدی صاحب, جو انہوں نے نہیں کیا. دوسرا ان کے ساتھ ہاتھ یہ ہوا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید منصور علی شاہ
اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں سپر سیڈ کے بعد استعفے دے دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. اور جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام فاضل جج صاحبان کا یہ تھا کہ بھئی جو بھی بنے گا ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا ایک نتیجہ جو صحیح نہیں نکلا ہوگا شاید حکومت کے لیے کہ وہ کوئی ویج جو ہے وہ نہیں ڈال سکے اس میں، یا اس میں جو ڈویژن تھی وہ ہمیں کم ہوتی نظر آتی ہے. دیگر جج صاحبان نے بھی سپورٹ کر دیا، امین الدین صاحب نے بھی. اور یہ تو یہ ہے کہ اب ایک پراسرار خاموشی ہے آن دی جو سپریم کورٹ کی جانب سے 25 نے گزرنا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے جو اب بینچ بنے گا وہ بینچ میں بھی اب سے جو ہے آفریدی صاحب کی ہوگی. آفریدی صاحب ایک ہی لائرز فرم میں کام کر چکے ہیں جناب محترم منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی. اور تیسری بات یہ کہ ایک سینس اور بھی مجھے لگ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جو بار بار اور یہ خبریں بھی لگی کہ جی ایفرٹس آن ٹو کلپ دی ونگز آف جوڈیشری. اور پھر ہم نے انٹرنیشنلی یہ دیکھا کہ انٹرنیشنلی جو آئی سی جے جو ہے وہ انٹرنیشنل کنونشن آف جورسٹ غالباً وہاں سے جو اسٹیٹمنٹ آئی، پھر اس کے بعد جو آج 60-62 کانگریس مین ہیں ان کی طرف سے آئی، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آئی. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو یہ ماز کھولا تھا تو پریشر گورنمنٹ پہ آ گیا ہے. میں نہیں جوڑنا چاہتا اس بات کو، شاید اس کا کوئی تعلق نہ ہو بشرا صاحبہ کے جو ہے آج ضمانت پہ عمل ہونے کا. یہاں تو ضمانت پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا تھا جس طرح کل نہیں ہوا. یا آج جو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے ضمن میں یہ خوشخبری یا جو بھی خبر ہے یکسر ایک دم سینیریو کیسے چینج ہو گیا سر؟ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ان کی ضمانت بھی ہو گئی، اس سے پہلے ضمانت ہوتی تھی پھر اگلے کیس میں گرفتار ہو جاتے تھے. بشرا بی بی صاحبہ بھی ایسے ہی ہوا، تو آج کیسے یہ ممکن ہوتا ہوا؟ آپ نے دیکھا خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، توشہ خانہ 1 کیس بھی لگ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دیکھیں نا کتنے عرصے سے ہم اس سین کو کور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. دیکھیں نا پہلے برف جمتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر وہ پگھلنا شروع. یہ تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب دسمبر ہی رہے گا. برف اسی طرح ہم اقتدار میں ہیں تو ہم ہی اقتدار میں رہیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان 4 فٹ کا تھا اگر، تو انہوں نے انتہائی شبانہ روز محنت کر کے اسے 18 فٹ کا بنا دیا. حالانکہ 3.5 سال میں اس کی کہانی فارغ ہو چکی تھی اور اگلے 1.5 سال میں وہ فارغ ہو جاتے. تو یہ حماقت در حماقت تھی جو اب میرے خیال میں جسے کہتے ہیں چکنز آر کمنگ ہوم ٹو روسٹ. تو اب وہ کہانی واپس ان کی طرف پلٹ رہی ہے. آج نہیں تو کل اس نے پلٹنا ہی تھا. جی اچھا، لیکن اب سر یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی خبریں نہیں ہیں، اب جس طرح میں نے عدلیہ کا بھی حوالہ دیا کہ ایک نئی عدلیہ اور ایک نیا روایت بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان تو بنا دیا، آپ نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ قبول کر لیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس کے اوپر بھی ریزرویشن موجود ہے، ریزسٹنس موجود ہے کہ اس کے اوپر مخالفت نہیں ہونی چاہیے تھی. شوکت یوسفزئی صاحب کا جیسے اسٹیٹمنٹ آیا کہ ان کے اوپر بلا وجہ مخالفت کر کے ہم ایک اور نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں خود پی ٹی آئی جب خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی تھی تو کیا درست فیصلے نہیں کر رہی تھی؟ کبھی وہ طے کرتے تھے کمیٹی میں جانا ہے، کبھی لاسٹ مومنٹ پہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے نہیں جانا، فیصلہ واپس لے لیتے تھے. ان سے بھی کیا غلطیاں نہیں ہوئیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک پارٹی کس سرے میں ہے، لیڈر اس کا اندر ہے، اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو پا رہی. باہر ایک جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، ٹرن کوٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ لیکن ایک بات جو اس کو بچا گئی، جو ابھی تک بچائے رکھے ہے پی ٹی آئی کو، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے جو بانی لیڈر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جس کی کمر پہ ہاتھ رکھے گا وہ لیڈر بن جائے گا ایک دن میں، ایک لمحے میں. ابھی آج کی صورتحال ہے، یہ کہاں کب تک پرسسٹ کرتی ہے nobody knows. اور اگر ہاتھ اٹھا لے گا تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ اتنے گروپ بن گئے، فارورڈ بلاک بن گیا، یہ بن گیا، وہ اٹ از irrelevant. مگر یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں میرے خیال میں آفریدی صاحب سے یہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے کہ وہ ایک لیول پر ہی اور جو قانون کے دائرے میں ہی رہ کے چلیں گے. ظاہر ہے ایک پریکٹیکلٹی اور پریگماٹزم بھی ہوتا ہے، مگر ہی ول ناٹ گو آؤٹ آف دی وے the way we have seen محترم فائز عیسیٰ صاحب going. تو یہ میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.
بہت بہت شکریہ سعید قاضی صاحب سر آپ کے قیمتی سینئر صحافی اور تجزیہ کار. اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی تعیناتی کے بعد بظاہر سوچنا ہوگا کہ حکومت نے بھی کس ذہن کے تحت ان کی تعیناتی کی ہے, کیونکہ جو سوالات ان کے مختلف ججز کے حوالے سے تھے, اب دیکھنا ہوگا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو پرسیپشن رکھتے ہیں اس پرسیپشن کو برقرار رکھ سکیں گے یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر قانونی پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بڑے طویل انتظار کے بعد بالآخر آج بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی ممکن ہوئی, اور ان کے لیے یقیناً ایک بڑی ریلیف کی گھڑی تھی, کیونکہ جو توشہ خانہ 2 کیس تھا اس حوالے سے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا کلیئر ڈیسیجن مختصر فیصلہ دے چکی تھی اور آج ان کی رہائی ممکن ہو سکی. جبکہ توشہ خانہ 1 کے حوالے سے اب خان صاحب کے حوالے سے جو پٹیشن ہے وہ پٹیشن بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کی سپرویژن میں لگا دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعی اس کیس کا بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ اس میں لوپ ہولز, کچھ گرجز آ رہے ہیں, کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک مبہم انداز میں 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے, خاص طور پر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے قیام کے حوالے سے. اسی کے اوپر تھوڑی آئینی اور قانونی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. دونوں سولے سے اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار اور سینئر لائر عابد زبیری صاحب. زبیری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج ایک بڑی امپورٹنٹ کیس تھا جو کہ توشہ خانہ 2 کا کیس تھا, اور اس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو رہائی ملی. گزشتہ روز کا یہ فیصلہ تھا. آپ کے خیال میں یہ جو 9 ماہ کا سفر انہوں نے کیا جیل میں رہتے ہوئے اور اب ان کو ضمانت پر رہائی ملی ہے, تو یہ کیس اب اس کا آگے سلسلہ کیسے چلے گا؟ کیا یہ کیس اب ختم سمجھا جائے یا پھر یہ کیس میں ان کی پیشی ہوگی؟ اور دوسرا سر, توشہ خانہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اب کیس سماعت کے لیے لگ چکا ہے, تو آپ کیا کہیں گے, کیا یہ کیسز اب اپنے منطقی انجام کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بالکل, دیکھیے میں ہمارے تو شروع سے یہ ایک ویو ہے وکلا کا, زیادہ اکثریت وکلا کا, کہ یہ توشہ خانہ کیسز اور جو ان کے اوپر 3-4 اور کیسز جو بنے تھے جن کے اوپر آپ دیکھیں کچھ کے فیصلے آ گئے ہیں, کچھ کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا, جیسے سائبر کا کیس تھا اور یہ سارا سائفر والا, تو وہ بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے. اب توشہ خانہ کے کیس کے اندر جو ایویڈنس ہے نہ کچھ ہے, اور توشہ خانہ سے تو اور جو اس وقت لیڈران ہمارے بیٹھے ہیں انہوں نے تو اس سے زیادہ چیزیں لی ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بنا. اور پھر آپ نے دیکھی یہ جو نیب کی امینڈمنٹس آ چکی ہیں, اور نیب کی امینڈمنٹس جو ہیں وہ اب آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے جو اماؤنٹ ہے وہ بھی 50 کروڑ سے اوپر کے کیسز کرتی ہے, اور آپ کو کیا بینیفٹ ملا, کیا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں توشہ خانہ کیسز ختم, یہ جو نیب کے ریفرنسز ہیں توشہ خانہ میں یہ ویسے ہی ختم ہو جانے چاہیے, جیسے اور لیڈران پہ ختم ہو گئے, کسی پہ تو 16 ارب کا کیس ختم ہو گیا آپ نے دیکھا. تو اب دیکھیے, اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رکھ گیا ہے. اب کورٹ دیکھیے اس کے اندر جو ایویڈنس ہوئی تھی اور جس طرح سے اس کیس کا فیصلہ ہوا تھا وہ آپ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بعد اور نیا جو لا آ گیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. لیکن توشہ خانہ 2 تو بالکل ہی موٹیویٹڈ کیس تھا, کیونکہ توشہ خانہ 1 میں آپ نے دیکھا ان کی رہائی ہو گئی تھی, وہ کنوکشن. اب دیکھیے, اب آپ نے بات پوچھی, اس وقت ان کو بیل ہوئی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں اسی کیس میں, اس میں شاید ان کا گرفتاری ڈالی دی انہوں نے. تو اب لیکن دیکھیے جو بیل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنوکشن ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے, مطلب کہ ابھی کنوکشن تو ہوئی نہیں ہے اس کیس میں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کیس اب جب چلے گا اس میں ان کو بالکل, اگر انلیس کورٹ ایگزیمپٹ کرتا ہے کسی کو تو ان کو جانا پڑے گا, پیش ہونا پڑے گا عدالت میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز کی ویسی ہی کوئی لیگل میرٹ نہیں ہے, اور یہ کیسز پہ ان کے وکلا کو چاہیے کہ اس کے کوشمنٹ کی اپلیکیشن ڈالیں. وہ درست. ایک مختصر سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے مخصوص بینچ میں بیٹھنے سے ان سے معذرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا پہلے فل کورٹ کے حوالے سے ریفرنس میں اس پہ بات ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے جو سٹنگ ہے انہوں نے کہا اس بینچ کا حصہ بننا چاہیے. آپ کے خیال میں اس خط کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی فل کورٹ کی ضرورت ہے اس مسئلے کو پہلے ایڈریس کرنے کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں فل کورٹ کا, کیونکہ ابھی بھی کوئی یہ جو ترمیم بھی آئی ہے اس میں تو کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ آپ فل کورٹ نہیں بنا سکتے. یہ چیف جسٹس کا اور جو کمیٹی ہوگی ان کا پورا اختیار ہے انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر کو کر. لیکن وہاں بینچز کی بات کی ہوئی ہے, کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فل کورٹ نہیں بن سکتا. تو یہ تو میں کہتا ہوں جو ابھی ساری آئینی ترمیم وغیرہ ہوگی موسٹ پروبلی اس پہ مجھے نہیں پتا نئے چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں آگے,
लेकिन आई एम श्योर पहले हुकूमत तो हमेशा ही जो इनके लोग थे हमेशा कहती थी फुल कोर्ट, तो होपफुली अब इस दफा फुल कोर्ट बन के ये सारे मसले हल हो, क्योंकि देखिए इसमें ये जल्दी की तरमीम है, ये छुपाई भी तरमीम है, इसमें ना डिबेट हुई है ना उसमें ये चीजें हुई। जैसे अंसार अब्बास की आप कह रहे हैं उन्होंने आज एक चीज कोट की है, तो जरूर इसको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये बेंचेस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होंगी, उसके जज की क्या हैसियत होगी, वो चीफ जस्टिस से बड़ा जज होगा या क्या होगा। यानी सही। चीफ जस्टिस ने भी तो आइन का, इस आइन के तहत ही हल्फ उठाया है, इस आइन को प्रोटेक्ट करना है उन्होंने। तो ये सब चीजें अभी सामने आएंगी और इसमें बहुत ये इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे कि जुडिशरी को इस तरह तबाह कर देंगे। लेकिन देखिए उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी को पूरा कर दिया चीफ जस्टिस के चुनाव के लिए, उन्होंने अपनी एक पार्लियामानी कमेटी के थ्रू एक अब ये प्रोसेस कर दिया जिसमें वो आइन में लिखा हुआ था कि 175A में, और इसमें जजमेंट्स भी हैं कि आप 175A को इस तरह तरमीम नहीं कर सकते कि आप चीफ जस्टिस की प्राइमेसी या जजेस की प्राइमेसी को खत्म कर दें उसके अंदर। तो यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, आप देखिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ यकीनन बड़े इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ हैं उसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में 26वीं आइनी तरमीम अपने तनाज़ात ख़त्म करके कानून के तौर पर नाफिज होती है या फिर तनाज़ात का ही शिकार रहती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।